الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اس میں توکل اور رضا بالقضاء کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اس سلسلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ احمد ابن حنبل یہ بڑے محدثین میں، علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے حدیث کی ایک معروف کتاب لکھی ہے مسند احمد کے نام سے۔ میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ مسند کہتے ہیں احادیث کے اس مجموعہ کو جس میں ایک صحابی کی، ایک صحابیات کی پوری روایات کو ایک مقام پر پیش کر دیا جائے۔ مثلاً عبداللہ بن عباس سے جتنی بھی روایات ہیں ایک ساتھ سند کے ساتھ پیش کر دیا۔ اس میں ہر قسم کے مسائل ہیں۔ عائشہ صدیقہ کی روایات ہیں، اس کو ایک مقام پر لکھ دیا۔ ایسی بھی جو بھی کتابیں مسند کے نام سے ہے، یہ بات اور ہے کہ بعد میں محدثین نے ان کی اس احادیث کو جس مسئلے کی حدیث تھی اس مسئلے کو الگ الگ عنوان سے اس کو اس مقام پر لکھ دیا، جمع کر دیا۔ ایک دور، ایک زمانہ تھا احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر، مامون کا زمانہ تھا، امین کا زمانہ تھا۔ ایک حکمت کے تحت مجبور کیا گیا، کہا آپ فتویٰ دے دیجئے کہ ایک عقیدے کی بات ہے جو بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن مخلوق ہے۔ لیکن بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے خلق افعال العباد کے نام سے۔ امام ابن خزیمہ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب التوحید کے نام سے۔ علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب العلو کے نام سے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ تینوں کتابیں ہمارے استاذ محترم نے اول سے لے کے آخر تک پڑھائی ہیں۔ جس میں توحید کا بیان، اس میں یہ بھی بیان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، صفت اللہ کی صفت قرآن، یہ مخلوق نہیں ہے۔ کسی حکمت کے تحت وقت کے دو خلیفہ نے آپ فتویٰ دے دیجئے۔ کہا میں غلط فتویٰ نہیں دوں گا، یہاں تک کہ آپ کو کوڑے لگائے گئے۔ اور بعد میں ایک دوسرے خلیفہ معتصم باللہ، ان کے زمانے میں ان کو رہائی ملی ہے۔ بڑے آزمائش سے گزرے ہیں، لیکن اتنی بڑی قربانی دی تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن پر، کہ اس کے بعد سے اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو ختم کر دیا۔ آئیے حدیث پیش کر رہا ہوں مسند احمد کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال دخل رجل الى اہلہ، ایک آدمی اپنے گھر میں آئے، صحابی تھے، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔
اپنے گھر میں تشریف لائے۔ فلما رأى ما بهم من الحاجہ، دیکھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ غلہ ہے، نہ اناج ہے، نہ سبزی ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ خرج إلى البریہ، وہ نکل گئے میدان کی طرف، جنگل کی طرف، کچھ روزی حاصل کرنے کے لیے یا پھر شاید دعاؤں کے لیے۔ بہرحال جنگل کی طرف آدمی جاتا ہے، کچھ لکڑیاں کاٹ کے بیچیں گے یا کچھ کریں گے، لیکن وہاں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ فلما رأت امرأته قامت إلى الرحاب، بیوی نے دیکھ لیا کہ شوہر میاں ہمارے نکلے ہیں تلاش معاش میں، روزی کی تلاش میں۔ یہ بڑے متوکلین میں تھے، اللہ پر توکل کرنے والے، اور ایسے لوگوں کے لیے تو پروردگار عالم غیب سے سامان پیدا کر دیتا ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیں چکی کی طرف، پہلے زمانے میں چکیاں چلتی تھیں، آج بھی کہیں کہیں گاؤں میں چکیاں چلا کر آٹا وغیرہ نکالتی ہیں خواتین۔ جا کے چکی کو صاف کیا، اور تنور جہاں کھانا پکاتی، روٹی پکاتی تھی، اس کو بھی صحیح کیا۔ اب اللہ کی جانب متوجہ ہوئیں، جو ظاہری اسباب تھے وہ تو کر دیا، چکی بھی صاف کر دی، تندور کو بھی صاف کر دیا۔ اب اللہ کی جناب کی طرف متوجہ ہوئیں، اللہم ارزقنا، اے پروردگار عالم تو ہمیں روزی عطا فرما۔ یعنی ہمیں کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا، نہ پاس سے نہ پڑوس سے، نہیں کہیں بھی۔ اچانک جا کر کیا دیکھتی ہیں کہ یہاں سے آٹا نکلتا ہے، خود بخود آٹا نکل رہا ہے، روٹی جہاں پکتی تھی روٹی خود بخود پک کے تیار ہوئی ہے، تنور روٹی سے بھری ہوئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے فوجدته ممتلئا، تنور میں روٹی بھری ہوئی ہے۔ ادھر ان کے شوہر بھی باہر سے آئے اور پوچھا اصبتم بعدی شیئا، کیا میرے بعد تم کو کچھ ملا ہے؟ جواب دیتی ہے کہ نعم من ربنا، اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے، اللہ نے بندوبست کر دیا ہے۔ جا کے دیکھا، بڑے خوش ہوئے، لیکن ان کے شوہر نے دیکھا، آخر دیکھوں یہ چکی سے آٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ تو اللہ کی ایک قدرت تھی، اللہ کا ایک حکم تھا، غیب سے اللہ نے روزی کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ فذکر ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چکی کے پاٹ کو اٹھا کر دیکھنا چاہا تو اس کے بعد سے آٹا کا نکلنا بند ہو گیا۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا ذکر صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا اما انہ لو لم یرفعها لم تزل تدور الى یوم القیامہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس چکی کے پاٹ کو نہیں اٹھاتے، تم تو اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے لگے تھے، اگر چکی کے پاٹ کو نہیں اتارتے تو قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اللہ انسانوں کو، مخلوقات کو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس پروردگار عالم کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، جب جس طرح چاہے۔ اس کی ذات تو یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ
مکے والوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور چونکہ حرمت والا مہینہ تھا ان کو شہید کرنا چاہتے تو قید میں رکھا۔ حرمت والے مہینوں کی قدر کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن جس گھر میں قید کیے گئے تھے وہ خاتون جو بعد میں اسلام لائی، مسلمان ہوئیں، توحید قبول کیا، بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا ایک مرتبہ حضرت خبیب گویا ایک کمرہ، ایک روم جو جیل خانہ بنایا گیا تھا، میں نے دیکھا انگور کا ایک بہت بڑا خوشہ لے کر کھا رہے تھے۔ کہا مجھے تعجب ہوا کہ اس وقت مکۃ المکرمہ میں انگور کا موسم نہیں تھا، اور نہ تو کسی نے لے جا کر کے ان کو دیا تھا۔ اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے ناظرین کرام، ایمان ہو، یقینی ایمان، توکل والا ایمان، اللہ پر بھروسے والا ایمان، جن کی شان یہ ہوتی ہے ان کا یہ کہنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز، ہمارا اصل وکیل وہی ہے۔ ہم دنیا میں کیس لڑنے کے لیے وکیل تلاش کرتے ہیں، ہمارے معاملے کو حل کرنے والا، لیکن اللہ جس کا وکیل بن جائے تو حقیقت میں اس کی ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے حضرت مریم کا، اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہی ہیں، زکریہ علیہ السلام جو آپ کے خالو لگتے تھے داخل ہوئے، دیکھا وہاں پر کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پھل تھے یا کیا تھے، قرآن حکیم میں تو رزقن کا لفظ آتا ہے، رزق۔ پوچھا انا لکی ھذا، مریم بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ چونکہ زکریہ علیہ السلام کفیل تھے حضرت مریم کے، یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے پروردگار عالم دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت تو یہ ہے جو لوگ یقین اور توکل کی دولت سے محروم اور اللہ کی قدرت کے وسعتوں سے ناآشنا ہیں، اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے، ان کے دلوں میں شاید ایسی روایات پر شبہات پیدا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین جن بندوں کو یقین، توکل اور صفات کا، معرفت کا کچھ حصہ ملا ہے، اس کے لیے ایسے واقعات میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوتی۔ قرآن کا یہ اعلان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ کو اسباب کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس درس میں، جس کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیش کیا ہے، امام ترمذی نے بھی پیش کیا ہے۔ ان سعد، یہ سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ابن آدم کی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے، نیک بختی ہے ابن آدم کی کہ رضاہ بما قضى اللہ لہ، جو اللہ نے اس کی قسمت میں فیصلہ کر دیا ہے اس پر راضی رہتا ہے، واویلا نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، گویا اس کی زندگی اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
اے اللہ میں اپنے پرا گندگی کا یا اپنے جو بھی ہے وہ اللہ تیرے جناب میں تیرے حضور میں شکایت کرتا ہوں. جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پر راضی برضا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حقیقت میں ابن آدم کی خوش بختی ہے، نیک بختی ہے. اللہ کے نبی نے تعریف بیان فرمائی. وَمِن شقاوت ابن آدم ترکہ استخار اللہ. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑے بندے کی ابن آدم کی بڑی بدبختی ہے، نیک بختی نہیں بدبختی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے بھلائی طلب نہیں کرتا. گویا اس بات کا ذکر حکم دیا گیا اس حدیث میں کہ اللہ رب العالمین سے نیک بختی مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں عافیت مانگی جائے. اللہ رب العالمین تو انتظار کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے میں دوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے یہ ابن آدم کی شقاوت ہے، بدبختی ہے کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، خیر مانگنا چھوڑ دیتا ہے. وَمِن شقاوت ابن آدم، اور ابن آدم کی بدبختی یہ بھی ہے سَخْطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ، جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، راضی نہیں رہتا، ناراض رہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کس مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے، کس مصیبت میں اللہ تو نے مجھے مبتلا کر دیا ہے. بہرحال ناظرین کرام دو باتیں بیان کی گئیں کہ اللہ سے بھلائی طلب کرنی چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو، خوش طبعی سے قبول کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.